اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 170 اور 171. پہلے دونوں آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں، اور جو لوگ کتاب کو تھام کر اس کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو بھی قائم کر رکھا ہے تو یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلا کر اکھاڑ کر اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان یا چھتری بن گیا تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم غلط کاموں سے بچ کر فرائض الہیہ کو ادا کر سکو. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا اور لکھا کہ نماز پڑھنے کا حکم تو کتاب خدا سے تمسک رکھنے میں از خود شامل تھا، پھر نماز پڑھنے کا الگ سے حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس طرح نماز کی خاص اہمیت اور امتیاز کو ظاہر کیا گیا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ نماز اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے ہے، کیونکہ دین کا اصل مقصد ہی خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور نماز سے یہی تعلق عملاً پیدا ہوتا ہے. نیز نماز کی اہمیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہے، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے. تفہیم القرآن میں لکھا ہے، کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کر دینے کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے عہد کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا، بلکہ اس عہد کی اہمیت کو باور کرانا تھا تاکہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک قادر مطلق سے عہد کر رہے ہیں، اس لیے عہد کو توڑنے کا انجام بہت خراب ہوگا. طاؤس یمانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سا پرندہ تھا جو بغیر پروں کے ایک دفعہ اڑا ہے، نہ اس سے پہلے اڑا اور نہ بعد میں اڑے گا. قرآن میں اس کا ذکر بھی امام علیہ السلام نے فرمایا، کوہ سینا جو بنی اسرائیل کے سروں پر سایہ فگن ہوا تھا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام قریب ہیں، تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ قرآن کی بہت سی آیتوں کی تعویل و تفسیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہوئی ہے. وہ آیات 2 طرح کی ہیں. کچھ آیات بطور خاص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر منطبق ہیں، اور بعض بطور عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہیں. نمونے کے طور پر ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آیت خاص میں جو مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اس آیت میں نساءنا میں خاتون جنت سلام اللہ علیہا مراد ہے. اے رسول، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنی نفسوں کو لائیں۔ اسی طرح آیت ذی القربہ وآت ذی القربہ حقہ، یہ آیت سورہ اسراء کی ہے، آیت نمبر 26۔ اس آیت میں کلمہ ذی القربہ یعنی اے نبی اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت عام میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، خدا نے کلمہ طیب کی مثال اس پاک درخت سے دیے جس کی جڑ زمین میں اور اس کی شاخ آسمان میں، وہ خدا کے اذن سے جب چاہتے ہیں پھل دیتے ہیں۔ اور مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کے بعد لوگ درود پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کا ارادہ ہے کہ تم کو ہر نجاست اور پلیدگی سے دور اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس میں بھی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں جبکہ خود انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بھی مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے۔ ان ہستیوں سے اگر انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، مثلا شراب سے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کنز العمال میں جس کا نمبر ہے 12181، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب تمام برائیوں اور کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں جس کا نمبر ہے 13182، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ اور تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ کنز العمال ہی کی حدیث ہے 13183 نمبر کی کہ شراب تمام خباثتوں کی اصل ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بحال الانواع کی جلد 79 صفحہ 149 پر کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ، خباثتوں کی اصل اور برائیوں کی کنجی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحال الانواع کی جلد 79 صفحہ 14 پر کہ شراب نوشی ہر برائی کی کنجی اور شراب خوار کتاب خدا کو جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ کتاب خدا کی تصدیق کرتا تو اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بحال الانواع کی جلد 79 صفحہ 148 پر کہ تمام برائیوں کو ایک گھر میں اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی چابی شراب نوشی بنائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے وسائل الشیعہ کی جلد 17 صفحہ 263 پر اللہ تعالیٰ نے برائی کے کئی تالے مقرر کیے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور شراب سے بھی بدتر برائی جھوٹ ہے۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے بحال الانواع کی جلد 79 صفحہ 128 پر کہ جس دسترخوان پر شراب پی جاتی ہو وہاں سے پانی تک نہ پیو، کیونکہ بندے کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کب مواخذے کی زد میں آ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بحال الانواع کی جلد 79 صفحہ 129 پر کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بحال الانواع کی جلد 79 صفحہ 141 پر کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی مرضی سے ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ اسی طرح کی حدیث ملتی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو سوتا رہے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھے اور یہاں تک کہ ستارے چھپ جائیں، اس کے اوپر بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی لعنت ہے۔ تو مومنین کو خصوصیت کے ساتھ نماز فجر کے لیے
کوشش کرنا چاہیے کہ وہ قضا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔